بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات محمد. میں سب سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات کو، تمام مومنین اور مومنات کو عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال کو، یہ ناچیز اعمال، یہ ناچیز عبادتیں جو ہم نے کی ہیں اپنے لطف و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے دن کو ہمارے لیے واقعی عید قرار دے۔ عید الفطر جو اسلامی عیدوں میں، اسلامی تاریخوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ عید سعید فطر جس میں تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور تمام روزے دار در حقیقت عید کے دن پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام عطا کر رہا ہے۔ ایک مہینے جو انہوں نے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ شب عید اور روز عید یہ انعام کی شب ہے اور انعام کا دن ہے۔ روایت میں ہے کہ فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام عطا کر رہا ہے۔ سب سے بڑا انعام، یا یہ کہے کہ روزے داروں کا ایک انعام، انشاءاللہ بڑا انعام تو وہ ہوگا کہ جو خود انسان جب پروردگار سے ملاقات کرے گا، اس کی بارگاہ میں جائے گا۔ لیکن روایت میں وارد ہوا ہے کہ انعام یہ ہے کہ کم سے کم جو انعام ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام روزے داروں کو بخش دیا ہے، ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت ہو گئی ہے۔ روزے داروں کے لیے یہ عید کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں روزے داروں کو بخش دوں گا، میں صائمین کو بخش دوں گا۔
ظاہر ہے کہ جب اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے، اللہ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہوئی ہے، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہوئی ہے، تو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، ہمارے لیے عید کا موقع ہے۔ یہ عید الفطر کیا ہے؟ آپ خود اگر اس لفظ کے اوپر توجہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عید الفطر، عید کے معنی ہے واپس ہونا، عید کے معنی ہے پلٹنا، عید کے معنی ہے بازگشت۔ فطر یعنی فطرت کے اوپر پلٹنا، عید الفطر یعنی انسان اپنی فطرت کے اوپر پلٹ آیا ہے۔ ماہ شوال کی جب پہلی تاریخ آئی تو روزے دار ماہ مبارک رمضان میں جو اس نے روزہ رکھا تو اس روزے کی برکتیں، اس روزے کی رحمتیں ہمارے لیے یہ پیغام لے کر آئی ہیں کہ تم اپنی فطرت کے اوپر پلٹ آئے۔ پہلی شوال کو عید الفطر کہا گیا، کہا اس لیے کہ انسان اپنی فطرت پر پلٹ آیا ہے، یعنی جس طریقے سے انسان فطرت کے اوپر جب پیدا ہوا تھا تو گناہوں سے دور تھا۔ انسان کی جو اصل فطرت ہے وہ پاکیزگی ہے، انسان کی جو اصل فطرت ہے وہ طہارت ہے۔ تو انسان جب طیب و طاہر تھا اپنی فطرت میں، اپنی خلقت میں، یہ عید الفطر ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے انسان جب آج ماہ شوال کا چاند دکھا اور ماہ شوال کا پہلا دن آیا، یہ عید الفطر ہے، یعنی انسان کے گناہ بخش دیے گئے، انسان آلودگیوں سے، برائیوں سے، کثافتوں سے دور ہو گیا اور اپنی فطرت کے اوپر واپس آ گئے۔ یہ ہے عید الفطر کے معنی، یعنی فطرت کے اوپر پلٹنا۔ جیسے پہلے دن جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہماری فطرت کیسی تھی؟ ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، ہمارے نفس میں کوئی برائی نہیں تھی، لہذا ماہ مبارک رمضان کی برکت سے پروردگار عالم نے ہم کو پھر اپنی فطرت کے اوپر پلٹا دیا ہے، عید الفطر۔ اب یہ فطرت کے اوپر جب ہم پلٹ آئے ہیں، اب کب تک ہم یہ فطرت کے اوپر باقی رہیں گے؟ یہ ہر انسان کا اپنا ارادہ ہے، ہر انسان کی اپنی کوشش ہے، ہر انسان کی اپنی فکر ہے کہ کب تک وہ اس فطرت کے اوپر باقی رہے گا۔ عزیزو، ارادہ یہ کریں، مضبوط ارادہ، کہ جو کچھ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے حاصل کیا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ دنیا بھی ہو اور ذخیرہ آخرت۔ اللہ نے جو ہم کو یہ خوشخبری دی ہے، ہمارے لیے عید کا پیغام ہے، ہمارے لیے عید الفطر ہے، فطرت کے اوپر پلٹ کر آئے ہیں۔ کوشش کرے کہ یہ طہارت جو حاصل ہوئی ہے، یہ پاکیزگی جو حاصل ہوئی ہے، ہم اس کو باقی رکھیں، اس لیے کہ کامیاب وہی انسان ہے جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو طیب و طاہر کر دیا، وہ شخص ناکام اور نامراد ہے جس کا نفس جو ہے وہ آلودہ رہا، جس نے اپنے نفس کو طیب و طاہر نہیں کیا۔ تو کامیابی کا معیار پروردگار عالم نے اسی تزکیہ نفس کو قرار دیا ہے، اسی طہارت کو قرار دیا ہے، اور وہ طہارت جو حاصل ہوئی ہے اس طہارت کو ہم ماہ شوال میں بھی باقی رکھیں، ماہ ذی قعدہ میں بھی باقی رکھیں، ماہ ذی الحجہ میں بھی باقی رکھیں، ماہ محرم میں بھی باقی رکھیں۔ سال کے جو تمام مہینے ہیں ہم اس پاکیزگی کو محفوظ رکھیں۔ یہ عید کا دن ہے، اس کے لیے عید کا دن ہے، ان کے لیے عید کا دن ہے کہ جنہوں نے خدا کی عبادت کی ہے، خدا کی بندگی کی ہے، اللہ کی معصیت سے دور رہے، پروردگار عالم کے عائد کیے ہوئے فرائض کے اوپر عمل کیا ہے، لہٰذا وہ ان کے لیے عید کا دن ہے۔
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہ ہو، عید کا دن وہ ہے جس میں خدا کی معصیت نہ ہو، عید کا دن وہ ہے جس میں خدا کی نافرمانی نہ ہو، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے اس ارشاد کو ہم اپنی نگاہ میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ عید کا دن واقعی وہی ہوگا جس میں خدا ہم سے راضی ہوگا، جس میں اللہ کی رحمت ہمارے شامل ہے، اور انسان کو چاہیے کہ پروردگار عالم کی رحمت کا یہ ہر وقت امیدوار ہے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ اسے بعض روایات میں کفر قرار دیا۔ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ناچیز عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اللہ سے حسن ظن رکھے، اس کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے صدقے میں پیغمبر کی امت کے اوپر، پیغمبر کے چاہنے والوں کے اوپر بہت ہی لطف و کرم کیا ہے۔ خود سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پروردگار عالم نے میرے سامنے انبیاء کو اور ان کی امتوں کو پیش کیا۔ میں نے دیکھا کہ انبیاء ما سبق جو ہیں، ہم سے پہلے جو انبیاء آئے تھے، وہ انبیاء کو اللہ نے میرے سامنے پیش کیا۔ میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے ان کی امت کا، کسی نبی کے ساتھ دو آدمی ہیں اور وہ اپنے دو آدمیوں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں، بہشت میں جا رہے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے نبیوں کو بھی دیکھا کہ جن کے ساتھ ان کا کوئی بھی امتی نہیں ہے جو جنت میں جائے، کسی نبی کے ساتھ ایک، کسی نبی کے ساتھ دو، اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک امت جو ہے اس کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ میرے سامنے آئی، بہت زیادہ لوگ تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ میری امت کے لوگ ہوں گے جو بہشت کی طرف جا رہے ہیں، جو جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار، یہ کس نبی کی امت ہے؟ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ آواز قدرت آئی، اے میرے پیغمبر، یہ تمہاری امت کے لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ حضرت موسیٰ کی امت کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ بھی اپنے نبی کے ساتھ جنت میں گئے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب، اب تم نگاہ کرو، اب تم دیکھو۔ اس روایت کے مطابق پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جب میں نے نگاہ کی، اب جب میں نے دیکھا تو تا حد نظر مجمع نظر آ رہا ہے، تا حد نظر لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف انسان ہی انسان دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے اتنی بڑی تعداد دیکھی جو کسی نبی کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے کہا پروردگار، یہ کس نبی کی امت ہے؟ پروردگار، یہ کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ یہ کس نبی کے چاہنے والے ہیں؟ آواز قدرت آئی کہ اے میرے پیغمبر، یہ تمہاری امت کے لوگ ہیں۔ اے میرے پیغمبر، یہ تمہاری امت کے لوگ ہیں، یہ تمہارے کلمہ گو ہیں، یہ تمہارے چاہنے والے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے میرے نبی، تمہاری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے
جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 افراد ہے میرے حبیب تمہاری امت کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جناب ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے جب یہ خوشخبری سنائی، اصحاب خوش ہو گئے اور پیغمبر یہ خوشخبری دے کر، یہ خوشخبری سنا کر پیغمبر خدا چلے۔ اب اصحاب نے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنا شروع کیا کہ یہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم تو شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے، ہم مشرک پیدا ہوئے، ہم مشرک پلے، ہم مشرک جوان ہوئے، اس کے بعد ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اس کے بعد ہم نے سرکار کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اس کے بعد ہم توحید کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہم بغیر حساب و کتاب تو جنت میں نہیں جا سکتے، یہ ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی، یہ ہماری آنے والی نسل ہوگی، ہماری اولاد ہوگی، ان میں سے افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص طور سے۔ یوں تو اللہ نے بندوں کو بہت چاہتا ہے۔ اگر آپ نے ماں کی محبت کو دیکھا ہے تو یہ ماں کی محبت جو ہے یہ ایک مظہر ہے محبت پروردگار کا۔ اللہ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ صراط مستقیم پر واپس آ جائے، میرا بندہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب ملکوت سماوات والارض کی کو دکھایا، جناب ابراہیم کو اللہ نے وہ طاقت دی، وہ قوت عطا کی کہ جس کے ذریعے سے پردے ہٹ گئے تو وہ ساری چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے۔ جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ ایک سمت نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ ایک مرد اور عورت گناہ میں مصروف ہیں، بدکرداری میں مصروف ہیں۔ جناب ابراہیم نے گناہ کرتے ہوئے ان کو دیکھا، خدا کی بارگاہ میں بددعا کی، پروردگار تیرے ایسے نافرمان بندے ہیں جو تیری معصیت کر رہے ہیں، خدایا تو انہیں ہلاک کر دے۔ وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ دوسری سمت نگاہ کی، دیکھا کہ دو مرد و عورت جو ہیں وہ گناہ میں مشغول ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ کہا پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، تیری معصیت کر رہے ہیں، خدایا ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، انہیں ہلاک کر دے۔ وہ ہلاک ہو گئے۔ ابراہیم خلیل خدا ہیں، اللہ نے ان کی دعا کو مستجاب کیا۔ پھر انہوں نے دو آدمیوں کو گناہ کرتے دیکھا، خدا کی بارگاہ میں پھر بد دعا کی، خدا نے ان کی بات کو سن لیا اور ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہو گیا، وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ اب جب جناب ابراہیم پھر بد دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا ابراہیم خبردار، یہ میرے بندے ہیں، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، لیکن اب اس کے بعد تم ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، اب اس کے بعد ان کے لیے تم عذاب کی دعا نہ کرنا، ان کے لیے ہلاکت و تباہی کی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے بندے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو میں غفور الرحیم ہوں۔ اے ابراہیم میں غفور الرحیم ہوں، میرے بندے گناہ کرتے ہیں تو میں اگر توبہ کریں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا، میں حلیم ہوں، میں برداشت کرنے والا ہوں، میں انہیں موقع دیتا ہوں، اگر یہ توبہ کر لیں گے تو میں معاف کر دوں گا۔ اور دیکھو ابراہیم ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، اس لیے کہ میں انہیں محفوظ رکھتا ہوں، انہیں
زندہ رکھتا ہوں اس لیے کہ شاید ان میں سے کوئی مومن پیدا ہونے والا ہو، ان کی نسل میں صاحب ایمان اگر کوئی پیدا ہونے والا ہے۔ پروردگار عالم ظاہر ہے، علام الغیوب ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہا ابراہیم اگر ان کی آنے والی نسل میں کوئی مومن ہوتا ہے تو میں اسے ہلاک نہیں کرتا ہوں، میں اسے زندہ رکھتا ہوں، اگر توبہ کر لے گا تو معاف کر دوں گا، ورنہ کوئی صاحب ایمان اگر پیدا ہونا ہے اس کی نسل میں تو میں اسے باقی رکھتا ہوں۔ لہذا عزیزو، پروردگار عالم کی رحمت، اس کا کرم، اس کی مغفرت کے اوپر انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے، پروردگار عالم کے بارے میں حسن ظن رکھے، اپنے کو گناہوں سے بچاتا رہے، اپنے کو برائیوں سے بچاتا رہے، اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا رہے تاکہ کامیاب ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں پھر ایک مرتبہ اپنے تمام مومنین اور مومنات کو، حضرات و خواتین کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج کے دن کو واقعی ہم سب کے لیے عید کا دن قرار دے، اور اسی کے ساتھ ایک مسئلے کی یاد دہانی بھی کرا دوں، اور وہ مسئلہ ہے فطرے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس وقت کمپلیٹ ہوگا، اس وقت ہمارا روزہ مکمل ہوگا جب انسان فطرہ ادا کرے۔ فطرہ ادا کرنا واجب ہے، البتہ اگر کوئی آدمی غریب ہے کہ اس کے پاس اپنے سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں، یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا سال بھر کے اخراجات کو پورا کر سکتا ہو، تو غریب اور فقیر جو ہے اس کے اوپر فطرہ نہیں ہے، ورنہ ہر مسلمان کے لیے جو بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا ہے تو مہمان بھی اگر آ کر اس نے آپ کے یہاں قیام کیا ہے، کھانا کھایا ہے، آپ کے یہاں وہ آپ کا نان خور شمار ہوتا ہے، کھانا کھانے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور رات کو وہ قیام کرتا ہے، تو اس کا فطرہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے، اور آپ کے اوپر واجب ہے، اور آپ کے تحت تکفل جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے وہ بھی، تو لہٰذا فطرہ جو ہے وہ واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے آپ سب جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے۔ اور فطرے کی مقدار بھی کہ ہر ایک کا فطرہ جو ہے وہ تقریباً جو بیان کیا گیا ہے وہ 3 کلو اناج ہے، گندم، چاول، کشمش، کھجور، جو بھی ہو 3 کلو جو ہے وہ اناج ہے، وہ دیں، یا اس کی قیمت جو ہے یہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، خدایا ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے موجود ہیں، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اے میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔